السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوال تو یہ ہے۔ ناظرین، اقرار الحسن صاحب نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی جان کو کس سے خطرہ ہے، کیا کر رہا ہے، کیا غلطی کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، کیوں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا کسی کے ساتھ اس کا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے؟ کیا کوئی اس کا ذاتی لین دین ہے کسی کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا وہ کسی کا کچھ چھین کے بیٹھا ہوا ہے، کھا کے بیٹھا ہوا ہے کسی سے، اس کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا خطرہ کیا ہے اس کی جان کو؟ اقرار الحسن جو کام کر رہا ہے وہ کام کس کا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ پیدا ہوا؟ وہ کس کا کام تھا؟ کس نے اپنے حصے کا کام پورا نہیں کیا جو کام جا کے اقرار الحسن صاحب کو کرنا پڑا اور جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے؟ کیا کام تھا وہ؟ کس کا کام تھا وہ؟ جو کام اقرار الحسن کر رہا ہے وہ کام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہ گیا، مکین کون ہوا ہے، مکان کس کا تھا؟ یہ کام کسی اور کا تھا جس کام کو اقرار الحسن صاحب نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ علم اٹھایا، اس نے بڑے بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جن کا یہ کام تھا اگر وہ یہ کام کر رہے ہوتے تو پھر اقرار الحسن یا ان جیسے اور لوگوں کو ذمہ دار کون ہے اور کرمنل موسٹ وانٹڈ جیسے پروگرام ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ لوگ پاپولر ہونے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ بھی پاپولر ہونے کے لیے جائیں کسی بدماش کے جا کے بل میں ہاتھ ڈالیں، آپ جائیں سامنے۔ کون سا ایسا پروگرام اقرار الحسن نے کیا ہے جن کے خلاف کیا گیا ہے، جن کو نہیں پتا کہ یہ اقرار الحسن کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس کے بارے میں وہ جانتے نہ ہوں؟ کیا غائب ہے یہ؟ کیا ان سے یہ چھپا ہوا ہے؟ کیا اس نے پسے پردہ رہ کے کسی کو انفارمیشن دی ہے، جا کے اداروں نے کام کیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو فرنٹ پہ جاتے ہیں، یہ فرنٹ پہ کھیلنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ان کو فرنٹ پہ جا کے کھیلنا کیوں پڑا؟ جن کے اوپر قوم کے ٹیکس کے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جن کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، جن کے پاس بلٹ پروف جیکٹیں اور بلٹ پروف گاڑیاں بھی جن کو دی ہوئی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ لوگ یہ کام کرتے جن کا یہ کام تھا، یہ کام ان کا تھا، جن کے اوپر اربوں روپے قوم کے ٹیکس کے لگ رہے ہیں، جن کو ہر قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، اگر یہ کام وہ کرتے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے جن کا یہ کام تھا، تو پھر اقرار الحسن یا ان جیسے کسی اور کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اقرار الحسن اور ان جیسے اور لوگ جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، مجھے پتا ہے کافی سارے یہ ٹیمیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری میڈیا کی ٹیمیں ہیں جن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں۔ میڈیا کے اوپر جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ الگ ایشو ہے، لیکن وہ ان پر نہیں اٹھتی ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اقرار الحسن نے کہا کہ ہماری جان تو پاکستان کے لیے حاضر ہے، لیکن جو ہمارے معاونین ہیں ان کی خدا را حفاظت کریں۔ دیکھیں اقرار الحسن نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ وہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان تو پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ اقرار الحسن، میں آپ کی عظمت کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ
وطن عزیز کو ان کی ضرورت ہے، چاہیے ایسے۔ کاش کہ ہمارے اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تو پھر کسی اقرار الحسن کو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا پڑتا۔ اگر یہ ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے، کون سا ایسا 1 انچ ہے جو پولیس کی نظروں سے اوجھل ہے؟ جہاں تک پولیس کی رسائی نہیں ہے، جہاں پولیس کو ایکسیس نہیں ہے، کوئی کون سا علاقہ ہے ایسا؟ پورے پنجاب کو لے لیں، کراچی کو لے لیں، سندھ کو لے لیں، پورے علاقے جہاں جہاں یہ کام اقرار الحسن یا اس جیسی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، کیا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پولیس کو ایکسیس نہ ہو اور میڈیا والوں کو ایکسیس ہو گے، وہ جا کے ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں، لیکن پولیس والے وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے ادارے وہاں پہ نہیں جا سکتے؟ یہ مقدس گائے ہمارے ادارے، جن کی ذرا سی بات کریں تو ان کی توہین ہو جاتی ہے، بات بات پہ ان کی توہین ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے کسی اور کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر عزت ہے تو صرف ان کی ہے، اگر توہین ہوتی ہے تو صرف ان کی ہوتی ہے۔ جو قوم کے اربوں روپے کھا کر، لے کر، تنہائیں لے کر، مراعات لے کر یہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے بلوں میں یہ لوگ چھپے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور اقرار الحسن جیسے لوگ اپنی ٹیم کو، اور مجھے خدا کی قسم حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کر کہ جب یہ اپنی ٹیم کی خواتین کو آگے بھیجتے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے گھر میں خواتین ہیں، میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کہیں جانے کے لیے میں اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن اپنے گھر کی خواتین کو میں آگے بھیج نہیں سکتا ہوں کہ آپ جاؤ اور جا کے ان کے اعلی کار بنو۔ وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ اعلی کار میں لفظ غلط استعمال کر گیا کہ آپ جا کے ان کو ڈسکور کرو۔ کبھی کبھی ان کو اپنے لوگوں کو بھیج کر ان کا اعلی کار بھی بننا پڑتا ہے، شروع میں ڈسکور کرنے کے لیے ان کا ساتھی بننا پڑتا ہے، خواتین کو بھی جا کے ساتھی بننا پڑتا ہے۔ کیا ہے او بھائی، وہ ہماری بیٹیاں جو ان کے ٹیم میں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو اپنی عزت تک داؤ میں لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب اقرار الحسن یا ان جیسی ٹیم کے لوگ جا کے کام مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انٹری مارتے ہیں جناب یہ پولیس والے، پولیس کو لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، پھر یہ ان سے سوال جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ذرا اقرار الحسن کے ساتھ اگر کوئی پولیس والا کھڑا ہوگا تو دیکھیں وہ کیسے بتا بن کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اس وقت تھوڑی سی کہ یار یہ کام تو میرا تھا، میں نے نہیں کیا، میرے ادارے نے یہ کام نہیں کیا، میری ٹیم کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، جن کے اوپر میں بار بار بتاؤں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ جن کے اوپر قوم کے اربوں روپے سالانہ لگتے ہیں، ان کی مراعات دینے کے لیے، ان کو سہولیات دینے کے لیے، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے، ان کی تنخواہیں بڑھانے کی مد میں، اور ہر شکل میں ان پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اقرار الحسن پر قوم کا کون سا پیسہ لگ رہا ہے؟ یا کرمنل موسٹ وانٹڈ اور ذمہ دار کون جو ٹیم ہے، میں ان سب کو سیلوٹ کرتا ہوں سر، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے کہ آپ لوگ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام آپ کا نہیں ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جن کی یہ ڈیوٹی تھی کبھی آپ نے ان کو شرم تک نہیں دلائی ہے کہ یار یہ کام تو آپ کا تھا، ہم کر رہے ہیں یہ، لیکن ان کو شرم آتی بھی نہیں، آئے بھی کیوں؟ شرم ہو تو آئے نا، اگر ان میں شرم ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کام ہو جائے۔ دیکھ لیں آپ، کچھ دن پہلے ادھر ہمارے علاقے میں لاک ڈاؤن ہوا تو مجھے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ کس سلسلے میں ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میرے علم میں جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ وہاں پہ کرونا کے کیسز ہیں۔ کہتے ہیں آپ بہت سادے ہیں باس، یہاں پہ آپ کرونا کھیل رہے ہیں، یہاں کرونا کی گیم نہیں ہے، یہ گیم کچھ اور ہے۔ میں نے کہا بھائی اور کیا گیم ہو سکتی ہے کرونا کے علاوہ؟ لاک ڈاؤن کیا، پورا علاقہ بند کیا ہوا انہوں نے۔ کہتے ہیں اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ منشیات کا کام کرتا ہے، اور وہ پولیس کو وہ رشوت دیتے ہیں، بھتہ دیتے ہیں، منتھلی دیتے ہیں وہ یا ویکلی دیتے ہیں، اور وہ ویکلی بڑھانے کے لیے اس علاقے کو بند کیا گیا ہے تاکہ 2 4 10 دن جب یہاں پہ کوئی خریدار نہیں آئے گا تو یہ لوگ جو ہے اپنا وہ بڑھائیں گے، ان کی منتھلی بڑھائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ریالٹی ہے کیا نہیں ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جس علاقے میں وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، این اس گلی کے ایک دوست کے ساتھ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا،
تو میں نے اس سے بات کی یہ والی، میں نے کہا یار آپ کی گلی میں یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس بات کا ہے. کہتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی منتھلی بڑھانی ہوتی تو وہ پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بڑھ جاتی. میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسا گینگ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے، بہت پرانا ہے، بہت بڑا گینگ ہے، بہت بڑا گینگ ہے. ان کو چھوٹے موٹے قانون کے ادارے ہاتھ ہی نہیں ڈالتے ہیں. روز کی کروڑوں کی ان کی سیل ہے. میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ہی نہیں پتا، باہر نکلو جس سے مرضی جا کے پوچھو، سب کو پتا ہے. تو پھر مجھے یہ میں کہنے پہ مجبور ہوا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اگر نہیں پتا تو صرف ان ایجنسیوں کو نہیں پتا. کل کو اگر ان پر آ کے کارروائی کرتا ہے اقرار الحسن یا ان جیسی جو ٹیمیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری یہی ٹیمیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی جن کے لیے احترام کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکلتا. بڑا کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس سے اس مقدس گائے کی توہین ہو جائے. اگر اقرار الحسن کسی پر کارروائی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ پولیس مل کر اگر ایمانداری دکھا ہی دیتی ہے غلطی سے، تو پھر آگے عدالتیں ہماری جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ یہ ان کو عدالت میں چھوڑ کے گھر آتے ہیں اور ان سے پہلے وہ مجرم اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی جانوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. دیکھیں کس کس کا رونا روئے ہم. یہ ہے وہ مقدس گائے، اگر ہم بات کریں گے تو ان کی توہین ہو جائے گی. جب یہ مجرموں کو چھوڑتے ہیں، ابھی پنڈی میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک مجرم کو ضمانت دی، اس نے آ کے 9 لوگوں کو قتل کر دیا گھر جا کے. ان کو اس نے ان لمیٹڈ ضمانت دے دیا، جاؤ جتنے مرضی گھومو جا کے، جس کو مرضی مارو. اس نے جا کے 9 لوگوں کو مار دیا. اب کس کے دامن پہ لہو تلاش کریں اپنے قتل کا؟ کیا کریں؟ رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، کیسے سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں. خان صاحب، سسٹم کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. عوام نے آپ کو ووٹ دیا تھا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے. میگا پروجیکٹس نہ بھی لگے تو خیر ہے، نو پرابلم. ان کے بغیر قوم پہلے بھی جی رہی تھی اور بھی 5 سال جی لیں گے. آپ نے سسٹم کو چھوڑ دیا ہے اور آپ میڈ ان پاکستان اور میگا پروجیکٹس کی طرف چل پڑے ہیں. یہ ضروری ہے قوم کے لیے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. وہ بھی کرو، وہ ضرور کرو، لیکن یہ بھی تو کرو نا خدا کے لیے سسٹم کو چھوڑ کر. کل بھی میں نے رونا رویا تھا کہ گلی محلے کے لیول پہ آ کے دیکھو کہ ابھی تک 2 سال حکومت کو پورے ہو چکے ہیں، تیسرے میں قدم ہے آپ کا. جیسے ایک گزرنے کا پتہ نہیں چلا دوسرا آ گیا، دوسرے گزرنے کا پتہ نہیں چلا تیسرا آ گیا. آپ تیسرے کی بھی خوشی منا رہے ہوں گے، ڈے منا رہے ہوں گے اپنا، لیکن 30 سال بھی گزر جائیں گے، تیسرا سال بھی گزر جائے گا، چوتھا آ جائے گا، 5ویں میں ڈے آف ججمنٹ ہے آپ کی حکومت کا. اس دن کیا ہوگا؟ سر ابھی تک میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ ان 2 سالوں میں تو آپ کی حکومت ایک گلی کے چوڑے کو ٹھیک نہیں کر سکی کہ وہ کچرا اٹھا کے نالی سے نکال کر نالی کے کنارے پہ نہ رکھے، ساتھ اٹھا کے لے کے جائے، باہر جا کے پھینکے جہاں اس نے پھینکنا ہے اس کو. یہ بھی نہیں کر سکے آپ. تو وہ نکالتا ہے، کچرا نکالتا ہے، مجھ پر احسان کرتا ہے، میرے گھر کے آگے کچرا رکھ کے وہ چلا جاتا ہے نکال کر نالی سے. اس سے بات کریں تو کہتا ہے بھائی جا کے لوگوں سے، جا کے حکومت سے بات کرو، ہمیں جو کام آتا ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے، بس یہی طریقہ کام کرنے کا. جب کسی محکمے کے پاس جاتے ہیں ان کو جا کے کرنے کی عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ کام ایسے ہو رہا ہے، کہتے ہیں جناب اور کام کیسے ہوتا ہے؟ آپ ہمیں کام سکھائیں گے؟ کام ایسے ہی ہوتا ہے، جاؤ اپنا کام کرو جا کے. اگر کوئی تکلیف ہے تو جاؤ حکومت سے بات کرو. کس سے بات کریں؟ کون سی حکومت؟ کس سے بات کریں ہم؟ کس کے پاس ہماری بات پہنچے گی؟ یہ لوگ وہاں بیٹھے، کچھ حکومت کے جو خیر خواہ ہیں، ہم بھی خیر خواہ ہیں، ہم بدخواہ نہیں ہیں حکومت کے، ہم ملک کے خیر خواہ ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرے ملک میں میگا پروجیکٹس لگیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہو. لیکن ٹھیک ہو تو پھر ہے نا. خالی پہاڑوں میں جا کے 2-4 پروگرام لگا دینے سے اور کچھ 2-4 MOU سائن کر لینے سے دوسرے ملکوں کے ساتھ کام مکمل نہیں ہوتے. سر کام کرنے کے لیے آپ کو روٹ لیول پہ آنا پڑے گا، جو کہ ابھی تک
نہ آپ آ رہے ہیں، نہ آپ کی ٹائیگر فورس آ رہی ہے، نہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ آ رہی ہے، اور نہ ہی آپ کی ضلعی انتظامیہ آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ابھی تک۔ سر میں آپ کو یہ روز ویڈیو کر رہا ہوں، اب تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہاں تک جا رہی ہے، لیکن ایک بات میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ محلے لیول پہ ووٹ لینے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر کل ایک بندے سے میری بات ہوئی ہے، میں نے کہا کہ یار تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پانی، کہتا ہے آپ تھوڑی سی بارش کی بات کر رہے ہیں، خدا کی قسم اس نے یہ بولا، مجھے کہتا ہے بارش کی بات کو چھوڑو، اگر 2-3 گھر اکٹھے کپڑے دھونے شروع کر دیں تو پانی جو ہے گلی میں آ جاتا ہے۔ آپ کراچی کا رونا روئیں، آپ کے وزیر مشیر بیٹھے کراچی والوں کو، کراچی کی سندھ حکومت کو لان تان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا قصور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کریں انفارچونیٹلی ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں بھی ایسا ہی ہے، اگر یہاں بھی 1 گھنٹہ بارش ہو جاتی ہے تو ہم 8 گھنٹے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ہمارا حال بھی یہی ہے، کوئی سٹوری مختلف نہیں ہے، جو کچھ پرانا ہوا ہے وہی ہے۔ آپ نے تو ابھی تک، مجھے بندہ بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ جو نالی ہے یہ کتنی گہری ہوگی، وہ کہتا ہے آپ اس کے اندر اترو گے نا تو آپ کے یہ آدھے سے اوپر کی آپ کی باڈی سے، میں نے کہا یہ 3 فٹ گہری ہوگی، کہتا ہاں بھائی یہ 3 فٹ 2-3 فٹ گہری ہے یہ، میں نے کہا نظر تو یہ تھوڑی سی آ رہی ہے، کہتا نہیں یہ ساری مٹی بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر وہ مٹی نکل جائے صاف ہو جائے تو پھر یہ پانی رکے گا نہیں، پانی جائے گا چلے گا، لیکن کیا کریں، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ وہ خاکروب آتا ہے نالی سے کچرا نکالتا ہے، نالی کے کنارے پر رکھ کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جب سوکھے گا تو میں اٹھاؤں گا، بھائی سوکھنے تک وہ رہے گا کہاں پہ، سوکھنے تک آدھا واپس نالی میں جا چکا ہوگا، آدھا جو ہے وہ گلی کے اندر جو گاڑیاں گزرتی ہیں ان کے ٹائروں کے ساتھ لگ کر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر جب ہوا چلتی ہے تو یہی نالی کا گند اڑ کر ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہماری دکانوں میں جاتا ہے، یہی ہم گند کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے کھانوں میں یہ گند جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہاں تک نہیں ہو سکا 2 سالوں میں تو سر ہم کیسے مان لیں کہ کوئی بل پاس ہوگا تو اس کے بعد یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بل پاس ہونے سے، بل تو ہے آلریڈی، ایک چوڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اگر آپ کو بل چاہیے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کوئی دل کرتا ہے، اور کیا پڑھے ہم یہاں پہ، کیا بنتا ہے اس سے آگے کہ ابھی تک 2 سالوں میں تک چوڑا ٹھیک نہیں ہو سکا کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ اگر وہ آتا ہے، اگر جھاڑو اس نے پکڑا ہوا ہے، جھاڑو مار، اس کو کہتے ہیں یار آرام سے، تو کہتا ہے چل بھائی جا کے گورنمنٹ سے بات کر، میں نے اپنے کام کرنا ہے، چل منہ اپنا بند کر کے نکل جا یہاں سے، وہ آگے سے جھڑک دیتا ہے عوام کو، جس عوام نے آپ کو ووٹ دے کر اپنے سر پہ بٹھایا۔ کیا ملا عوام کو؟ اقرار الحسن صاحب اگر یہ ادارے ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہوتے تو اقرار الحسن کو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا پڑتا، اور اگر اقرار الحسن کی جان کو خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ اس سسٹم سے ہے، اس نظام سے ہے، ان اداروں سے ہے جو اپنا ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، جن کا کام اقرار الحسن صاحب جا کے کر رہے ہیں، ان اداروں سے خطرہ ہے۔ اگر اقرار الحسن کی جان کو کچھ ہوتا ہے، اگر FIR کٹنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان اداروں کے خلاف کٹنی چاہیے جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے اور جن کا کام جا کے اقرار الحسن کر رہا تھا۔ اللہ کرے میرا ملک کا سسٹم ٹھیک ہو جائے، ادارے جو ہیں اپنا اپنا کام ٹھیک سے کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے اگر ہماری حکومت، اگر ہمارے ادارے، مجھے آج بھی یاد ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور صرف ایک بات کہوں گا کہ آصف غفور صاحب نے کہا تھا انڈیا کے لیے، انڈیا کو، کہ ہم نے تو اس دشمن کو شکست دی ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، جو ہڈن تھا، چھپا ہوا تھا، آپ تو ہمارے سامنے کے دشمن ہو، آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ تو سر اس ملک میں کوئی 2 نمبری کرنے والا چھپا ہوا نہیں ہے، قانون کی نظروں میں بالکل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ان کے نقشے میں موجود ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں چلی جاتی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات ہی ایسی تھی کہ اس کو تھوڑا تفصیل سے کرنا ضروری تھا، اور اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آئی گئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اسی طرح کی
اور بھی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔